this way. I have got a beast that اگر آپ الومناتی گروپ کے سمبل کا مشاہدہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ چیکر پیٹرن کی امیج بار بار سامنے آتی ہے. اس پیٹرن کو سمجھنے کے لیے آپ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ جنات کہاں موجود ہیں؟ یہ دونوں جہانوں کے درمیان رہتے ہیں. ان کی سوسائٹی ہم لوگوں سے مختلف نہیں ہے. ان میں کچھ پاک باز اور پرہیزگار ہیں جبکہ باقی ماندہ کسی مذہب کو نہیں مانتے. لادین جنات در حقیقت شیطان کے منصوبے کے لیے کام کر رہے ہیں اور یہی جنات انسانوں کے جہان میں داخل ہو کر انہیں دھوکہ دیتے ہیں اور انہیں گمراہ کرتے ہیں. جنات جن انسانوں سے میل ملاپ کرتے ہیں وہ بھی دجال کی واپسی کے لیے کام کرنے میں ملوث ہیں. تو چیک والے فلوز کا مطلب کیا ہے؟ یہ کس کی نمائندگی کرتا ہے؟ یہ چیک والا فلور سیاہ اور سفید رنگوں کا امتزاج ہے جو دونوں کے ملاپ کی نشاندہی بھی کرتا ہے. چیک والے فرش پر دو ستون بھی دیکھے جا سکتے ہیں جنہیں جیکن اور بوواز کہا جاتا ہے. بائبل کے مطابق دو ستون حضرت سلیمان علیہ السلام کے مقبرے میں موجود ہیں. ایک روشنی اور دوسرا سیاہی کی نشاندہی کرتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب ہم الومناتی گروپ کا ذکر کرتے ہیں تو اس گروپ کی تمام رسومات چیک والے فلور پر ہی کیوں ادا کی جاتی ہیں؟ فری میسن سوسائٹی میں شمولیت کی تقریب بھی چیک والے فرش پر ہی منعقد کی جاتی ہے جو دیکھا جائے تو جنات اور انسان کی ہم آہنگی کا اظہار ہے. سفید رنگ ہماری دنیا اور کالا رنگ جنات کی دنیا کی نمائندگی کرتا ہے. دونوں جہانوں کی ہم آہنگی اس چیک والے ڈیزائن سے ظاہر ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس گروپ کی تمام تقریبات چیک والے فلوز پر ہوتی ہیں کیونکہ یہ جنات اور انسان کے کنیکشن کو واضح کرتا ہے. ان خفیہ رسومات سے جنات اپنے جہان سے ہمارے جہان میں داخل ہوتے ہیں. Satanists do not take part in certain rituals
شیطان پرست اپنی رسومات میں خاص آوازوں، جگہوں، رنگوں اور خاص بیانات کے ساتھ شرکت نہیں کرتے. یہ اس طرح نہیں کرتے کیونکہ کیا یہ اچھا نہ ہوگا، چلے ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ تو سرخ رنگ ہو. نہیں، یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہر چیز میں حرکت موجود ہے. اس حقیقی دنیا میں بھی حرکت ہے اور ہر چیز کا ایک حرکت کا دائرہ ہوتا ہے. انہیں یہ سب علم ہے، اسی لیے وہ حرکت کی فیلڈ کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ جو ابتدائی رسومات ادا کی جاتی ہیں، ان میں شامل ہونے والوں پر اثر انداز ہونے کے لیے ہزاروں سال پرانی لوک داستانوں کو دہرایا جاتا ہے، جن میں بدروحیں لوگوں کی روح پر قبضہ جما لیتی ہیں، اور یہ روحیں انسان کے حواس خمسہ کی پہنچ سے باہر بسیرا کرتی ہیں. ہم لوگوں نے اپنی حقیقت کے بارے میں تمام علوم کو دبا رکھا ہے، اس لیے ان بدروحوں کے لیے ہم لوگوں کا استحصال کرنا بچوں کا کھیل ہے. مثال کے طور پر لوگ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ خلا میں ان کے سامنے جو منظر ہے وہ ان میں موجود ہر چیز کو جانتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم تو اس کا عشرِ شیر بھی نہیں دیکھ پاتے. وہ تو حواس خمسہ کی دسترس میں آنے والے منظر کا کچھ حصہ دیکھتے ہیں. ہمارے پانچوں حواس کی پہنچ سے باہر رہنے والی ہستیاں ان موجودات کو اپنی خصوصی صفات کی وجہ سے دیکھتی ہیں. روح پر قبضہ جمانے کے لیے منتخب کی جانے والی جگہوں میں ایک خاص بات ہوتی ہے. ان رسومات کے لیے محفلوں میں ایسی فضا پیدا کی جاتی ہے جس میں دماغی اور جذباتی ہیجان پیدا کیا جاتا ہے، جس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں. آپ کو علم ہوگا کہ آپ کسی مشہور سیاستدان کے کیریئر پر نظر دوڑائیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ شخص پہلے کچھ اور تھا، لیکن اب وہ پہلے جیسا نہیں رہا. بہت سے واقعات میں ذہنی اور جذباتی طور پر یہ بات سچ ہے، کیونکہ ان کی روحوں پر قبضہ جما لیا جاتا ہے. دراصل چیک والے فلور پر جو رسم ادا کی جاتی ہے اس کے ذریعے رضاکارانہ حوالگی ہوتی ہے، جس میں جنات انسان کی روح میں داخل ہوتے ہیں. اس طرح جنات اور انسان کی ہم آہنگی چیک والے فلور پر انجام پاتی ہے. آپ ٹی وی پر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح فری میسن کی تقریب ہوتی ہے. اس تقریب کی رنگ لیڈر ایک مخروطی سٹرکچر سے نکلتی ہے. وہ چیک والے فلور پر اپنی سسٹرز کے لیول پر آ جاتی ہے. یہ بھی نوٹ کریں کہ میڈونا نے کالے رنگ کا لباس پہن رکھا ہے، جبکہ اس کے سسٹرز سفید رنگ میں ہیں. میڈونا سٹارز کی سربراہی کرتے ہوئے برٹنی کو فری میسن کی ڈیوٹی سے آزاد کرتے ہوئے پیچھے ہٹا دیتی ہے. رسم کے دوران ڈانس کرتے ہوئے میڈونا کرسٹینا کی سسٹرہڈ تک پروموشن کرتی ہے. یہ عمل ظاہر کرتا ہے کہ اب کرسٹینا کی شادی الومناتی سے ہو گئی ہے. وہ برٹنی کو خدا حافظ کرتے ہوئے بوسہ دیتی ہے اور کرسٹینا بھی اپنا ابتدائی بوسہ دیتی ہے. در حقیقت اس کا یہودی قبالہ سسٹم پر یقین ہے. کالے علم نے اس پر گہرا اثر چھوڑا ہے. یہ وہی عورت ہے جس نے اپنی کیتھولک میراث کو رد کر کے یہودیت اپنا لی ہے. میں یہودی مذہب کی سروسز میں شرکت کرتی ہوں. کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں، لیکن میں نے یہودی مذہبی سروسز میں شرکت نہیں کی. سیدھا سیدھا بتائیے. میں توریت سنتی ہوں، لیکن میں یہودی نہیں ہوں. میں تو اس ہستی سے رابطہ کرتی ہوں جو مذہب سے بہت پہلے سے موجود ہے. سب سے پہلے تو آپ خود سے پوچھیں قبالہ سسٹم ہے کیا؟ یہودی قبالہ جادو. اگر آپ قبالہ سسٹم کو دیکھیں تو آپ جانیں گے کہ یہ جادو ٹونا ہے، لیکن یہ قبالہ جادو تو ہزاروں سال پہلے موجود بابل کی تہذیب سے آیا ہے.
اور یہ بابل کا سب سے خطرناک جادو تھا۔ البرٹ پائک نے فری میسن کے بارے میں یہ بات اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ فری میسن کی بنیاد ہی یہودی قبالہ جادو پر رکھی گئی ہے۔ آپ فری میسن کی تمام رسومات میں قبالہ جادو کی عملیات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ کس قبالہ جادو کی عملیات جنسی اور تنترا کی رسومات سے ہی نکلی ہیں۔ اور آپ کالے اور سفید رنگ کی شادی دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں سب کچھ ایک خصوصی رسم میں کیا جاتا ہے۔